ایران کی امریکی معاشی دباؤ کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اہم پیش رفت ایران سے سامنے آ رہی ہے، جہاں تہران نے بڑھتے ہوئے امریکی معاشی دباؤ اور انتہائی اہم تصویراتی آبی گزرگاہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جاری تنازع کے درمیان سخت وارننگ جاری کی ہے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کیا ہے کہ تہران امریکی معاشی جنگ قرار دی جانے والی پالیسی کو خاموشی سے قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران اس دباؤ کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کرے گا اور ان ممالک کو بھی خبردار کیا ہے جو امریکی مہم میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس وارننگ کا اصل مطلب کیا ہے اور آبنائے ہرمز اس تنازع کے مرکز میں کیوں ہے؟ آئیے تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ پر ایران پر امریکی معاشی دباؤ۔ یہ وارننگ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب واشنگٹن کی جانب سے تہران پر معاشی دباؤ میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ امریکہ پابندیوں، مالیاتی پابندیوں اور ایران کے بین الاقوامی اقتصادی تعلقات پر دباؤ کے ذریعے ایران کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تہران کی جانب سے اس کا رد عمل بھی سخت ہوتا جا رہا ہے۔ محسن رضائی نے مبینہ طور پر خبردار کیا ہے کہ امریکی معاشی مہم میں شامل ہونے والے ممالک کو دشمن تصور کیا جا سکتا ہے اور انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بیان اس لیے اہم ہے کہ یہ وارننگ صرف واشنگٹن کے لیے نہیں بلکہ ان ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ایران کے خلاف امریکی اقدامات میں تعاون کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز اتنی اہم کیوں ہیں؟ دوسرا اہم معاملہ آبنائے ہرمز ہے، جو دنیا کی سب سے اہم تصویراتی بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایران نے بارہا اس آبی گزرگاہ کو دوبارہ کھولنے کو امریکہ کی جانب سے جون کے مفاہمتی معاہدے کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد سے جوڑا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک واشنگٹن اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، جن میں ناکہ بندی، پابندیوں، منجمد ایرانی اثاثوں اور فوجی سرگرمیوں سے متعلق معاملات شامل ہیں۔ اس صورتحال نے آبنائے ہرمز کو تہران کے لیے ایک اہم دباؤ کے ذریعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں طویل عرصے تک رکاوٹ صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس کے عالمی سطح پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ آبی گزرگاہ عالمی توانائی کی ترسیل کے لیے انتہائی اہم ہے۔ رائٹرز کے مطابق آبنائے ہرمز کے گرد کشیدگی نے پہلے ہی تیل کی نقل و حمل کو متاثر کیا ہے اور عالمی توانائی کی منڈیوں کے حوالے سے خدشات میں اضافہ کیا ہے۔ وارننگ میں کیا پیغام ہے؟ ایران کے تازہ پیغام کے بنیادی طور پر دو اہم پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلا، تہران کا کہنا ہے کہ وہ امریکی معاشی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اسے برداشت کرنے اور ناکام بنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسرا، ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکی مہم میں معاونت کرنے والے ممالک خود بھی ایرانی جوابی کارروائی کا ہدف بن سکتے ہیں۔ یہ بیان سخت بیانات میں ایک اہم اضافے کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ اس سے اقتصادی تنازع براہ راست امریکہ اور ایران کے تعلقات سے آگے بڑھ کر دیگر ممالک تک پھیلنے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ ایران نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں اور واشنگٹن موجودہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا تو تہران آبنائے ہرمز اور اس سے آگے اپنے رد عمل میں مزید شدت پیدا کر سکتا ہے۔ رائٹرز نے اس سے قبل ایک ایرانی عہدیدار کے حوالے سے رپورٹ کیا تھا کہ اگر معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا تو ممکنہ فوجی رد عمل دیا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اقتصادی محاذ آرائی ایک وسیع تر علاقائی بحران میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر مزید ممالک اس تنازع میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے اثرات توانائی کی فراہمی، بین الاقوامی بحری تجارت، انشورنس کی لاگت اور علاقائی تجارت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تاہم کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان نے ثالثی کی کوششوں میں کردار ادا کیا ہے، جبکہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران پاکستان کے آرمی چیف کے تہران کے دورے کی بھی توقع ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتہائی سخت بیانات کے باوجود سفارتی رابطوں کے راستے مکمل طور پر بند نہیں ہوئے۔ خلاصہ تو ایران کی تازہ وارننگ سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تہران واضح طور پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ بڑھتے ہوئے امریکی معاشی دباؤ کو خاموشی سے قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایران آبنائے ہرمز کو ایک اہم تصویراتی دباؤ کے ذریعے کے طور پر بھی استعمال کر رہا ہے اور اس کی دوبارہ بحالی کو امریکی وعدوں کی تکمیل سے جوڑ رہا ہے۔ تاہم صورتحال ابھی بھی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ایرانی حکام کے بیانات تہران کے موقف اور وارننگز کی عکاسی کرتے ہیں۔
انہیں خود بخود کسی نئی مکمل جنگ کے آغاز کا ثبوت نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ آنے والے دن انتہائی اہم ہو سکتے ہیں کیونکہ امریکی پابندیوں، مذاکرات یا آبنائے ہرمز کی صورتحال میں کسی بھی تبدیلی کے خطے پر نمایاں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا معاشی دباؤ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کرے گا یا تہران اس کے جواب میں مزید سخت اقدامات کرے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ایران امریکہ بحران سے متعلق مزید تازہ ترین خبریں اور تجزیے حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔